السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم اور کیا نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون جو وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے، ان اس بات نے کہ، لو اگر، نشاء ہم چاہتے، اصبناہم ہم انہیں پہنچتے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع اور ہم مہر لگا دیں، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، فہم پس وہ، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے۔ تلک یہ، القری بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من سے، انبائہا ان کی خبریں، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فما پس نہیں، کانوا تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، بما بوجہ اس کے، کذبوا جو انہوں نے تکذیب کی، من سے، قبل پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع مہر لگاتا ہے، اللہ علی پر، قلوب دلوں، الکافرین کافروں کے، وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لأکثرہم ان میں سے اکثر کے لیے، من کوئی، عہد عہد وعدہ، وَإِن اور بے شک، وجدنا ہم نے پایا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین البتہ نافرمان۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین والوں کے بعد زمین کے وارث بنے، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم اس بات نے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم پہنچتے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے اور پس وہ نہیں سن سکیں گے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا یہ بستیاں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں، ان کی خبروں میں سے آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے بوجہ اس کے جو وہ پہلے تکذیب کر چکے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر یوں ہی مہر لگاتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی وعدہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور یقیناً ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان پایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہ ہونے والی قومیں، ہلاک ہونے والی قوموں کے بعد جو زمین پر آباد ہوئے،
یعنی جو بچ گئے تھے، ان کو اس بات نے ابھی تک رہنمائی نہیں کی، ان کے ذہن نہیں کھلے۔ کس بات سے؟ کہ ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ کیا بعد والوں کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں، ہلاک ہوئیں، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوئیں، اور ہم جس قوم کو پکڑتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں؟ یہ بات والوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ پہلی قوموں کے واقعات کو محض قصے کہانیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، بات یہ ہمیں بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں تو پھر وہ کبھی حق والی بات کو سن ہی نہیں سکتے۔ نہ سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی بات داخل نہیں ہوتی، کانوں میں بات جاتی ہے، لیکن ایسا سننا جو کسی کو فائدہ دے سکے یہ وہ نہیں سن سکتے۔ سنتے ہیں وہ، جس طرح اکثر لوگ بات سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر اثر نہیں کرتی۔ دو باتیں بیان ہوئی، پہلی امتوں سے دو باتیں ہمارے لیے رہنمائی والی۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑتا ہے، سزائیں دیتا ہے، اس کے پکڑنے کے طریقے مختلف ہیں۔ کبھی وہ مال میں کمی کر کے پکڑتا ہے، کبھی وہ جسم میں بیماری لگا کر پکڑتا ہے، کبھی وہ اولاد کی، یا کبھی کسی نہ کسی، اور کبھی ایسے طریقے سے پکڑتا ہے کہ جس کو سمجھتا بھی وہ ہے کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ اللہ نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ سب سے سخت سزا، سب سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے دل پھیر دے، سوچ الٹی ہو جائے، غیر ضروری چیزیں ضروری اور ضروری چیزیں غیر ضروری ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو ملی ہوتی ہے، لیکن اس سزا کو سمجھتا وہی ہے کہ جس کے اوپر میرے رب کا خاص فضل اور رحم ہو۔ تو ہم دلوں پر مہر بھی لگاتے ہیں اور ہم گناہوں کی وجہ سے پکڑتے بھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان 5 قوموں پر تبصرہ کیا کہ یہ بستیاں ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ہم ان کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ کہ آپ اور آپ کی امت اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایسے ہی پکڑ کے ان کو تباہ کر دیا تھا، ایک ایک چیز ان کے سامنے کھول کر بیان کی تھی۔ پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پہلے وہ ایک بات کو بغیر سمجھنے کے اس کی تکذیب کر گئے، اس کی وجہ سے بعد میں ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی۔ اس بات کو سمجھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ بغیر سوچے سمجھے ایک بات کا انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ اب جب وہ بعد میں سوچتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ تو نے غلط کہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے یار اب میں اپنے تھوکے کو کیسے چاٹوں، میں اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کیسے کروں، لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے غلط تھا نا، پہلے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئی نا، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے پہلے ایک چیز کا انکار کیا، بعد میں لوگوں کی شرم اور ملامت کی ڈر کی وجہ سے اس پر اڑ گیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہاں پر۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ پہلے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے نبی کی تکذیب کر دی کہ نہیں تو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کے نیا طریقہ لے آیا۔ بعد میں سمجھ آ گئی، لیکن پہلی تکذیب اور پہلی دفعہ جھٹلا دینے کی وجہ سے شرم کے مارے بعد میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس آیت سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کسی بات کو جھٹلانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک علم نہ آ جائے۔
ہاں علم آنے کے بعد کسی بات کی تکذیب کرو تو ٹھیک ہے، وگرنہ کسی بات کو جلدی جھٹلا نہ دو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے، کسی کی بات کو حقیقت کی اینک سے نہیں بلکہ تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو فلاں فرقے کا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، سنتے ہی اچھا یہ فلاں، چھوڑو اس کی سب باتیں غلط ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پہلے غلط کہہ دیا پھر بعد میں صحیح کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ زبان اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ میں اپنی کہی ہوئی بات کو غلط کہہ دوں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے نبی کی دعوت کو جھوٹا کہا، نبی پر الزام لگائے، ایک گناہ کر دیا، اب اس گناہ سے توبہ نہیں کی، اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ بعد میں ماننے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین بعض دفعہ ایک گناہ کے بدلے میں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، لیکن اس میں ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اللہ کافروں کے دلوں پر ایسے ہی مہر لگاتا ہے کہ بعد میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اور یہ جتنی قومیں ہم نے تباہ کی ان کا تو کوئی وعدہ ہی نہیں تھا۔ اتنے بے ایمان، اتنے جھوٹے، بات بات پہ مکر جانے والے، قدم قدم پہ پھر جانے والے، ان کا تو کوئی وعدہ ہی نہیں تھا، ان کا کوئی عہد ہی نہیں تھا اللہ کے ساتھ، کسی بات پہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا، نہ ان کا کوئی عہد، نہ ان کا کوئی وعدہ، اور اکثر نافرمان، اس لیے ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ پچھلی قوموں پر ایک تبصرہ تھا، آگے پھر ایک چھٹی قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں کہ جن کے دشمن پر آسمانی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبیوں کی جو تکذیب کرتا تھا، نبیوں کی جو مخالفت کرتا تھا، اللہ آسمان سے عذاب بھیج کے اس کو تباہ کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے کسی دشمن کو آسمانی عذاب سے نہیں بلکہ جس دشمن کو بھی شکست دی مومنوں کے ہاتھوں سے دی۔ اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا۔ سب سے پہلے جہاد کرنے والی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس سے پہلے جہاد نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب آتا اور کافر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس آخری قوم، یعنی کہ اس اعتبار سے آخری قوم کہ جس پر اللہ کے اس کے بعد اللہ کا عذاب کسی دشمن پر نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ جو لمبا واقعہ، انشاءاللہ العزیز وہ کل کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔